فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ فَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانُ كَمَا قَالَ علیہ الصلوۃ والسلام۔ اگر وہ کسی بدی کو دیکھے اور وہ اس کو اپنے ہاتھ سے انہیں روکنا چاہیے، اگر اپنے ہاتھ سے نہ روک سکیں تو پھر اپنی زبان سے برا کہہ، اگر زبان سے نہ برا کہہ سکیں تو پھر دل سے انہیں برا کہنا چاہیے، دل سے برا سمجھنا چاہیے۔ لیس وراء ذلک خبۃ خردل من الایمان، اس کے پرے جائیں تو ایمان کا ایک دھیلا بھی، رائی کا دانہ بھی نہیں بچتا۔ اس قاعدے کے مطابق اس کو اچھا یا برا کہنے کے پابند تھے کہ نہیں تھے؟ بالکل تھے۔ اب جناب ان کی پاور آف لیجسلیشن کو اگر آپ نہ تسلیم کریں کہ وہ اس بات کے بااختیار تھے تو آپ کو محراب اکھاڑنا پڑے گا، کیونکہ محراب کے بارے میں آپ کے پاس قرآن حدیث میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ اب جس وقت کے پوری روئے زمین پر کعبہ شریف میں، مسجد نبوی میں یہ جتنے محراب بنے ہیں سرکار کے بعد بنے ہیں، خلفائے راشدین کے بعد بنے ہیں، اس کے پاس پاور آف لیجسلیشن کہاں سے لائے ہیں؟ وہ جو سرکار نے مومنوں کو دی تھی کہ میرے بعد مومن جس کو اچھا سمجھیں گے وہ اچھا ہے۔ اب امام ابو حنیفہ کی امامت پر، امام مالک کی امامت پر، امام شافعی کی امامت پر، امام احمد بن حنبل کی امامت پر اتنے مسلمانوں کا اکٹھا کہ سوائے بے ایمانوں کے ان کو ناپسند کسی نے نہیں کیا۔ اب میں مثال طور پر امام حنیفہ رضی اللہ عنہ کا مقلد ہوں، لیکن حضرت امام شافعی کے جوتے مل جائیں سر پہ رکھ لو، حضرت امام مالک کی خاک راہ مل جائے سرما بنا کے آنکھوں میں لگا لو، امام احمد حنبل کی گرد راہ مل جائے تاج سکندری سے زیادہ افضل سمجھوں۔ میں مقلد ایک کا ہوں لیکن معتقد سب کا ہوں۔ اسی طرح ائمہ اربعہ کے جتنے بھی مقلدین ہیں وہ سارے کے سارے ائمہ کے اسی طرح معتقد ہیں۔ اب جو کچھ وہ کیا ہے انہوں نے اس کے بارے میں ما رأى المؤمنون حسنا فهو عند اللہ حسن، تو جتنی بھی فقہ ہے، جتنا بھی اجتہاد ہے، جتنا وہ ان کا دینی کام ہے، اس کو تمام عالم اسلام نے اپریشیٹ کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اس کو جو چھوڑ کے نیا راستہ اختیار کرے گا وہ جہنم کا راستہ ہموار کرے گا۔ رہ جاتی ہے یہ بات، ان کو یہ قبول عام کا ملنا، یہ تو ایک سند ہوئی شرع میں۔ یہ کہنا کہ جی ان کو لوگوں نے اچھا سمجھ لیا ہے، اگر تو ڈنڈے کے زور سے اچھے بن جاتے پھر تو اور بات تھی، کسی کو پیسے دے کے اچھا کہلواتے پھر تو اور بات تھی۔ دنیا کا سب سے بڑا استعمار جو دنیا میں گزرا ہے وہ بنو امیہ کا گزرا ہے۔ اس کے بعد سب سے بڑا استعمار جس کو امپیریلزم کہتے ہیں، رومن امپائر سے بھی بڑا اور پرشین امپائر سے بھی بڑا، یہ ہمارے سیاسیات کے ماہرین کے انالیسز ہیں۔ وہ کہتے ہیں سب سے بڑا امپیریلزم تاریخ انسانی میں جو گزرا ہے وہ بنو امیہ کا ہے اور بنو عباس کا ہے۔ اس دور میں وہ موافقت میں تھے کہ مخالفت میں تھے، اللہ یہ بات دیکھنے والی ہے۔ ہاں ٹوڈیز جو ہوتے ہیں نا گورنمنٹ کے خوشامدی، ان میں ہوتے کوئی تعریف کرتا بات اور تھی، ان کے مخالف دھڑے پر یکا و تنہا اس طرح کھڑے ہیں جس سے ننگی تلوار ہے، اور آخر وقت تک خم نہیں کھایا۔ ایسی حالت میں ان کی مقبولیت کی وجہ بتلاؤ۔ جتنے تعلیمی ادارے ہیں وہ دوسروں کے پاس ہیں، جتنے سرکاری مالی وسائل ہیں وہ دوسروں کے پاس ہیں، سرکاری عہدے دوسروں کے پاس ہیں۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کو قضا پیش کی گئی، آپ کو شاید یہ بات اطلاع میں ہو یا نہ ہو کہ عالم اسلام میں اگر چیف جسٹس کا وجود ہوتا تو سرکار کے زمانے میں ہوتا۔ سرکار نے ججز بنائے ہیں، چیف جسٹس کو ہی نہیں بنایا۔ اگر یہ کوئی ضروری بات ہوتی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جو پوری امت سے افضل ہیں وہ بناتے، اگر ان کے زمانے میں نہیں تھا، بہت حکومت پھیل گئی تھی جناب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، انہوں نے چیف جسٹس نہیں بنایا۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بے شمار فتوحات ہوئی افریقہ کے علاقے، یہ مغاربات سارے اسی ضمن میں آتے ہیں، تو ان کے زمانے میں چیف جسٹس نہیں تھا۔ جناب مولا مرتضیٰ کے زمانے میں چیف جسٹس نہیں تھا۔ عباسیہ کو کیوں ضرورت پیش آئی تھی چیف جسٹس بنانے کی؟ کہا دراصل قصہ یہ تھا جس وقت جنگ لڑی گئی تھی بنو امیہ کے خلاف، تو اس وقت جو انہوں نے شیلٹر بنایا تھا وہ آل بیت کی حمایت کا بنایا تھا۔ انہوں نے آل بیت کی آڑ میں ذاتی اغراض کا شکار کھیلا، خواہ اس کو کوئی اچھا سمجھے یا برا سمجھے۔ صفحہ تاریخ پر اس طرح نمایاں طور پر لکھا ہوا ہے جیسا 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے، اس کو چھپایا نہیں جا سکتا۔
جنگ لڑی تھی اہل بیت کے نام پر، لیکن جس وقت حالات بدلے تو خود دوڑ کے اس کے آگے ہو گئے اور اہل بیت کے ساتھ وہ ظلم و ستم کیے جو کبھی یزید نے بھی نہیں کیے تھے۔ اس وقت حضرت امام حنیفہ، امام مالک، یہ دو سینئر امام تھے اہل سنت کے، ان کی آزمائش کا وقت تھا۔ اس وقت پتہ چلنا تھا حق اور باطل کا نقطہ اعتدال کیا ہے، نقطہ امتیاز کیا ہے، کس پر چل کر کے یہ فیصلہ ہوتا ہے حق پر کون ہے، باطل پر کون ہے۔ آپ نہیں کہہ سکتے باقی جتنے علماء تھے وہ قرآن نہیں جانتے تھے، قرآن جانتے تھے، حدیث جانتے تھے، اور دیگر علوم جو متعلقہ تھے وہ جانتے تھے، مگر یہ کیا وجہ ان دونوں کو کیوں لوگوں نے امام سمجھا؟ امام حنیفہ رضی اللہ عنہ کے جو استاد تھے، استاد بلا وجہ تو نہیں تھے نا، ان کو کیوں امام نہیں سمجھا؟ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پڑھانے والے بھی اس زمانے میں زندہ تھے، ان کو امام کیوں نہیں سمجھا؟ بنیاد کیا بنے گی؟ اہل حق بیٹھے ہوئے ہو، 4 ہو کہ 4000 ہو، اس سے میری بحث نہیں، جتنے آئے ہوئے انشاءاللہ آپ کا وقت ضائع نہیں ہوگا۔ ایک مرتبہ دل پہ اس بات کو لگا کے دیکھے اور مدینے والی سرکار کی بارگاہ میں اپنے آپ کو حاضر پا کے سمجھے، اور دیکھیں خاتون جنت اور مولا مرتضی، شہیدان دشت کربلا، حضرت والی بغداد خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، سید بہاؤالدین نقشبند شہنشاہ بخارا، داتا گنج بخش علی اجمیری، یہ ایک انجمن ہے جس کے سامنے آپ کھڑے ہیں۔ آپ اپنے دامن دل کو تھام کے ذرا فیصلہ کریں اور بتائیں کہ اس وقت معیار حق کیا تھا۔ یہ معیار حق تھا کہ قرآن کون بہت جانتا ہے؟ کہ قرآن اگر شیطان بھی بہت جانے تو ہم اس کو بزرگ تو نہیں مانیں گے۔ اگر منافقین کے زمرے قرآن مجید کو بہت اچھی طرح جانے ہم ان کو بزرگ تو نہیں مانیں گے۔ کیا خیال ہے؟ وہ 16,000 یا 18,000 قرہ، یہ قاری کا لفظ جو ہے آج فن قرات کے ماہرین کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن دور صحابہ میں قرہ کا لفظ جو استعمال ہوتا تھا قرآن مجید کے جاننے والوں کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ اسی لیے جنگ یمامہ میں قرہ کے مارے جانے کا ذکر ہے۔ وہ صرف تلفظ ہی ان کا اچھا نہیں تھا بلکہ قرآن مجید کا فہم، اس میں ان کو امتیاز تھا۔ قرآن مجید کا سیاق و سباق، ناسخ و منسوخ کی تمیز، اور محکم و متشابہ کا فرق، مبہمات و مبینات کا فرق، مبہم اور مفسر کا فرق، یہ سب وہ اتنا بہتر جانتے تھے، دوسرا کوئی نہیں جانتا تھا۔ تو اس مناسبت سے یہ سمجھنا ہوگا کہ قاری کا لفظ کس معنی میں استعمال ہوتا تھا۔ قاری کا لفظ جیسا آج مولانا استعمال ہوتا ہے نا، مولانا حضور کے زمانے میں استعمال نہیں ہوتا تھا۔ مولانا کا لفظ جو ہے بڑی مدت کے بعد استعمال ہوا ہے۔ اس زمانے میں مولانا کہنے کے بجائے، علامہ کہنے کے بجائے، مولوی صاحب کہنے کے بجائے قاری صاحب کہتے ہیں۔ تو وہ 16,000 تھے یا 18,000 خارجی، وہ سارے مولانا تھے۔ پہلی مرتبہ جنہوں نے مولا مرتضی کو کافر کہا، معاذ اللہ ثم الیاذ باللہ، سب سے پہلے مسلمان کو جنہوں نے کافر کہا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ایسے دل جانی ساتھی کو کہا کہ جس نے سرکار کی تو آنے والی تلواروں کا سینہ صبر ہو کے مقابلہ کیا، قیامت تک آنے والے بہادر جس کی تلوار کی دھار کی قسم کھاتے رہیں گے، اس کو جب کافر کہا تو وہ کون تھے؟ پڑھے لکھے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت کی ایمانداری کا فیصلہ پڑھنے لکھنے پر نہیں ہوا۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ کتنا کتب خانہ ہے ان کے پاس، اس پر فیصلہ نہیں ہوا۔ کتنا بڑا مدرسہ ہے، اس پر نہیں ہوا۔ یہ کتنا بڑا قرآن جانتا ہے، اس پر نہیں ہوا۔ کتنے بڑے حدیث جانتا ہے، اس پر نہیں ہوا۔ کس پر ہوا ہے؟ یہ اولاد رسول کا کتنا جان نثار ہے۔ سمجھے بات؟ مثلا جس وقت حضرت زید بن علی نے علم جہاد بلند کیا، ان کے خلاف فتویٰ ان سے طلب کیوں کیا گیا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ آپ یہ مانتے ہیں نا کہ جو چیف آف دا اسٹیٹ ہے اسلام میں، امام کی حیثیت وہی سب سے بہتر اسی کی ہے، وہی سب سے اچھا امام ہے، وہی سب سے اچھا مفتی ہے، وہی سب سے اچھا قاضی ہے۔ وہ اس کے اپنے فتوے کو کیوں رواج نہیں ملا؟ کیوں جناب؟ ہم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اپنا امام تسلیم کیا، ہم سمجھتے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جو کہتے وہ سب سے افضل ہے، امام تسلیم کر لیا ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے پیروی کی کہ نہیں کی؟ عثمان غنی نے کی کہ نہیں کی؟ مولا مرتضی نے کی نہیں کی؟ آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ نہیں کی؟ کیوں؟ امام سمجھ لیا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس